قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں؟ ناظرین، لاقیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کون سا گناہ سکھایا تھا؟ اس کے بارے میں آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناظرین، شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورگلاتا رہتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں ہے بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے۔ ان کی بے شمار اولادیں بھی ہیں۔ قرآن مجید میں شیطانی ذریت کا ذکر ملتا ہے جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار اور معاون ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں جن میں وہ الہان، نماز میں، عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے، مستور لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، واسم گھر والوں سے جھگڑے کرواتا ہے، برا گانے بجانے کے کام کو عام کرتا ہے اور زنا کا حکم دیتا ہے، اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ شیطان کی ان اولادوں اور ذریت میں ایک نام لاقیس کا ہے۔ لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل اردن کے علاقے میں آباد تھے۔ یہاں سرسبز و شاداب وادیاں تھیں جن میں سدوم اور گمراہ کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کی صورت میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں کو آپس میں ہی مردوں میں ہم جنس پرستی سکھائی۔ ان لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور کھلے عام بدفعلی کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سدوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ ان مسافر مردوں کو پکڑ لیتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے گئے اور یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں اور جوان لڑکوں سے زنا کرنے لگے اور عورتوں سے بیزار ہو گئے۔ اس عمل کو کھلے عام چوک چوراہوں پر کیا جانے لگا۔ ہر محفل اس عمل کے بغیر نامکمل سمجھی جاتی تھی۔ ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشی و زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، کیا تم لوگ ایسی بے حیائی کرتے ہو جسے اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا؟ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، تم حد سے گزر چکے ہو۔ ان سب باتوں کا قوم لوط پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ الٹا لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور ان سے جھگڑا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے زنا کرنا اور بدفعلی صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو بھی تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا۔ بہرحال، جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور اپنی خواہش کو پورا کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہٰذا ابلیس لعین نے اپنی بیٹی جس کا نام لاقیس تھا اسے اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاقیس جنات اور شیاطین میں سے سب سے زیادہ حسین اور جمیل تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا لاقیس ایک خوبصورت عورت کی شکل میں قوم لوط کی عورتوں کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، میں تباہ و برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان لڑکے سے بدفعلی کرتا ہے، لہٰذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور سب یوں ہی رائے گا چلا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی باقی عورتیں بھی واویلا کرنے لگیں اور اپنے اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا، ہم بھی اپنے مردوں سے
بے نیاز ہو جائیں گے اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گے جس طرح وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو اب ان کی ضرورت نہیں، ہم بھی اپنی خواہش کو آپس میں پورا کریں گے۔ اس پر ان عورتوں نے لاقیس سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، لہٰذا لاقیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی اور ان عورتوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت سدوم اور گومراہ کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب عورتوں کو بھی یہ عمل کرنے کو کہا۔ اس طرح عورتوں کے درمیان اس ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی خواہش کو پورا کر رہی ہیں تو ان مردوں نے اپنی عورت کو اس بدفعلی سے منع نہ کیا اور خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پتھروں اور آگ کا عذاب نازل فرمایا جس سے ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے اور وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ سدوم اور گمراہ اور ان علاقوں میں ہونے والے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے جس میں ان علاقوں یعنی سدوم اور گمراہ کا ذکر ہے، جس کے مطابق سدوم اور گمراہ تاریخ انسانی کے وہ علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا تھا، جس میں شیطان کی بیٹی لاقیس نے اس گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا۔ سدوم اور گمراہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیل گئی۔ دورہ حاضر میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ ممالک میں بھی بحث کا موضوع بنا اور اس گھناؤنے جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بھی خوشی منا رہی تھی اور بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوئی تو وہ نیست و نابود کر دی گئی۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کے نر و مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ نر و مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ہیں، ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانون الہی کو بدل نہیں سکتا اور قانون الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔